ذی وقار تشریف لے آئے ہیں۔ ہم نعت پاک کے لیے جناب جعفری صاحب کو ایک دفعہ اور دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آ کر اپنا کلام یہاں پیش فرمائے، اور اس کے بعد حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب ہوگا۔ آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت باسعادت کے انتصاب پر یہ اس وقت کا جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر اور آپ علیہ السلام کے ذریعے جو پیغام حق دیا گیا ہے اس کو اجاگر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔ ایک بار خلوص کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت کے چند اشعار آپ لوگوں کی سماعت کے حوالے کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ یہ زمین آسماں، یہ شام سویرا تیرا، یہ زمین آسماں، یہ زمین آسماں، یہ شام سویرا تیرا، عرش کرسی و فلک چومے ہے تلوار تیرا، عرش کرسی و فلک چومے ہے تلوار تیرا، تیرے ہی صدقے ضیاء بار یہ بزم عالم، توجہ چاہوں گا کہ تیرے ہی صدقے ضیاء۔ صدارت میں آج کا یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، سارے حضرات ہمارے تشریف لے آئے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر سے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے قاری مشتاق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کلام الہی سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ خطیب العصر علامہ حضرت سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب ہوگا، پھر ہمارے معزز مہمان کے بیانات سے ہم سب محظوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه
الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. और आगे करो. ये नहीं तार लगनी वापस. ये वाला माइक ज़्यादा बेहतर है. आसानी इसमें है तो फिर ये हटा देना. ये क्यों वीडियो वो होगा ना डिस्टर्ब. हाँ इसमें लगा हुआ जी. ये हाई लगाया है शायद. इसको यहाँ माइक रख दीजिए आप. फिर स्टार्ट हो. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. بزرگان محترم، برادران عزیز، حاضرین کرام، دو روزہ صوفی کانفرنس یعنی ہندوستان کے عظیم صوفیاء کے حالات، ان کے مقامات، ان کے فضائل اور ان کی خدمات پر یہ کانفرنس منعقد ہوتی رہی اور اب یہ اس کی آخری نشست ہے. اور اس آخری نشست کا عنوان حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے دن کے طور پر، یوں کہیے کہ یوم ولادت کے جشن کے طور پر منایا جا رہا ہے. یہاں پر ضروری ہے کہ کچھ حقیقتیں لوگوں کے ذہن میں رہیں. جس دین کو ہم مانتے ہیں، جس کا نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے الاسلام تجویز ہوا ہے، اور جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک الاسلام ہے. اور الاسلام کے معنی خود سپردگی اور خود حوالگی کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے اور اللہ کے لیے عبودیت سے اس کی وابستگی ایسی ظاہری اور باطنی اور روحانی اور مادی اور ہر نوعیت کی ہو کہ کہیں پر بھی اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ عبدیت اور عبودیت کے تعلق میں کسی طرح کی کوئی مداخلت نہ ہو، شرک کا کوئی شائبہ نہ پیدا ہو سکے. اللہ نے فرمایا هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول علیکم شہیدا وتکونوا شہداء علی الناس.
اللہ نے تمہارا نام، تمہاری صفت مسلم رکھی ہے، تم مسلم ہو۔ اور یہ فرمایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں پر گواہ ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حق کی گواہی پیش کریں، اور پھر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ پوری دنیا انسانیت کے سامنے تم حق کے گواہ بنے ہو۔ اس مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے الاسلام عطا فرمایا اور یہ اعلان کر دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی نسبت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی، اور جو بھی کسی دوسری نسبت کے ساتھ آئے گا وہ مردود ٹھہرے گا اور سوائے گھاٹے اور نقصان کے اس کو کچھ حاصل نہیں۔ لا كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين۔ ابراہیم یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، وہ مسلم تھے، ہر طرف سے کٹ کر اللہ کے لیے یکسو تھے، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ ابراہیم حنیف تھے، ہر طرف سے کٹ کر بس اللہ کے اپنے کو انہوں نے اس طرح حوالے کر دیا تھا کہ ان کا تعلق کسی اور سے باقی ہی نہیں رہا تھا، صرف اللہ سے تعلق اور اللہ کے فرمان پر عمل۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم کو ان کے پروردگار نے مختلف فرمان دے کر آزمایا تھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا تھا اور جو بھی حکم دیا گیا تھا اس کو پورا کر دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا میں تمام انسانوں کا پیشوا تمہیں بنا رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ کیا میری اولاد کو بھی امامت اور پیشوائی کا یہ منصب ملے گا؟ فرمایا کہ تمہاری اولاد میں جو غلط کار ہوں گے ان کو نہیں ملے گا۔ بات یوں واضح کر دی گئی کہ جو بھی تمہارے راستے پر ہوں گے، جو حق پرست ہوں گے، جو حنیف ہوں گے، جو مسلم ہوں گے، جو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ سے عبادت کا تعلق قائم کریں گے اور جو اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کا اتباع کریں گے، وہ صحیح معنی میں مسلم ہوں گے اور وہ تمہارے ساتھ ہوں گے، وہ تمہارے متبع ہوں گے۔ لیکن جو بھی اس راستے سے ہٹے گا وہ ظالم ہوگا اور اس کو امامت اور پیشوائی کا منصب نہیں ملے گا۔ نہ صرف یہ کہ اس کو منصب نہیں ملے گا، فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ تم ادنا میلان بھی اپنے دل کا کسی ظالم کی طرف مت رکھنا ورنہ دوزخ میں جاؤ گے۔ یعنی ظالم کی طرف میلان بھی اتنا بڑا جرم ہے جس پر اللہ کی طرف سے سخت سزا سنائی گئی، بلکہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، فرمایا گیا کہ اللہ کی لعنت ہو ظلم کرنے والوں پر۔ انہوں نے ظلم جس دور میں کیا ہو، جب کیا ہو، جہاں کیا ہو، جو ظالم ہے اللہ کی ان پر لعنت ہے، وہ ملعون لوگ ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نظام عدل کے لیے برپا فرمایا ہے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، صحیح ناپ تول کرنا، صحیح بیلنس قائم رکھنا، میزان عدل کو قائم رکھنا، گھاٹا مت دینا، نقصان کسی کو مت پہنچانا، یہ نظام عدل ہے جس کو اللہ کی طرف سے قائم کیا گیا اور تمام پیغمبروں کو مامور فرمایا گیا کہ وہ اسی نظام کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کے مشن کی تکمیل کے لیے برپا فرمایا گیا۔ آپ کو نیا دین نہیں عطا فرمایا گیا، آپ کو وہی دین دیا گیا جو دین حضرت عیسیٰ کو دیا گیا، حضرت موسیٰ کو دیا گیا،
اور ان سے پہلے پیغمبروں کو دیا گیا. فرمایا اللہ نے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. اے نبی ہم نے آپ کو بھی پیغام اسی طرح دیا جیسے ہم نے پیغام نوح کو دیا تھا اور ان کے بعد کے انبیاء کو دیا تھا. کہیں فرمایا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ہم نے آپ کے لیے وہی قانون جاری کیا ہے, وہی نظام بنایا ہے. آپ سے پہلے جو نظام ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور ان کی اولاد کو دیا گیا تھا, اور پھر آگے چل کر عیسیٰ اور موسیٰ کو دیا گیا, جو نظام ان کو دیا گیا تھا آپ کو بھی وہی نظام عطا کیا گیا ہے. اور اس کا عنوان ہے ان اقیم الدین. سب لوگ مل کر اللہ کے نظام اطاعت کو برپا کرو, اللہ کی عبدیت اور عبادت کے صحیح نظام کو روئے زمین پر قائم کرو, اپنے اوپر کرو, اپنے گھر والوں پر کرو, ماحول پر کرو, پوری انسانیت تک اس دین کو منتقل کرو. یہ ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے اور تم کو اب حق کے لیے میزان بنایا گیا ہے, ترازو بنایا گیا ہے. اس کا اعلان سورہ بقرہ میں کرتے ہوئے فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے اے مسلمانوں تم کو درمیانی, معتدل اور متوازن امت بنایا ہے. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم تمام انسانوں تک پہنچو اور حق کی میزان پر ہر چیز کو تولو, حق کی دعوت دو اور ان کے سامنے حق کی گواہی پیش کرو. پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے اس لیے کہ وہ براہ راست تم تک حق کی گواہی منتقل فرما دیں. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس امت کی فضیلت طے کر دی گئی اور اس کا مشن طے کر دیا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت قرار دیے گئے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب فرمایا اور تمہیں پوری انسانیت کے لیے برپا کیا گیا. تم کسی قوم, کسی جغرافیے, کسی زبان اور کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہو. تمہارا کام یہ ہے کہ دنیا انسانیت کو مخاطب کرو اور اس کے ہر فرد تک پہنچنے کی کوشش کرو. اس لیے یہ ذمہ داری تم کو سونپی گئی ہے کہ امر بالمعروف, ہر بھلائی کی تلقین کرو, دعوت دو, پرچار کرو, جہاں حکم دے سکتے ہو حکم دو اور ہر برائی سے روکو, ہر طبقے کو روکو, ہر علاقے کے لوگوں کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرو. کیونکہ جو لوگ یہ کام نہیں کریں گے, ہر چیز میں ساتھ دیں گے اور شیطان کے اغوا کے شکار ہو جائیں گے, حق بولنا بند کر دیں گے, منکر سے منع کرنا بند کر دیں گے اور باطل کے ساتھ خلط مت ہو جائیں گے, ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو اعلان کیا گیا وہ یہ ہے کہ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الى آخر الآیت الکریمہ. فرمایا گیا وہ ملعون ہے, وہ عیسائی اور یہودی بنی اسرائیل کے وہ افراد ملعون قرار دیے گئے. حضرت داؤد نے ان پر لعنت کی, حضرت عیسیٰ نے ان پر لعنت کی اور ظاہر ہے کہ اللہ نے لعنت کی, پیغمبروں نے کی, فرشتوں نے کی. ان پر لعنت کیوں کی گئی؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا, اس لیے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی, معصیت کی, گناہ کیا. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, اور وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے, شریعت کے حدود کو ملحوظ نہیں رکھتے تھے, اپنے مفاد کو اور اپنی مصلحت کو پیش نظر رکھتے اور اللہ کے حکم کو بائی پاس کر دیتے. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ, اور جو برائیاں ان کے معاشرے میں ہوتی ان پر روک ٹوک نہیں کرتے تھے, برائی کا ساتھ دیتے تھے اور بہتے چلے جاتے تھے. اس وجہ سے اور اس وجہ سے کہ اللہ کے دشمن, کافر اور منکر لوگوں سے انہوں نے دوستیاں رچائی,
ان سے محبتیں کری، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دے دیا ہے۔ اور اس امت مسلمہ سے اسی لیے یہ فرما دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم۔ اے ایمان والو، یہودیوں اور نصرانیوں سے دوستیاں مت رچانا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے چٹے بٹے ہیں، جو بھی ان سے دوستیاں رچائے گا اور ان سے تعلق کی بنیاد پر حق کو دبائے گا، وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ پیدا ہوا مسلم گھرانے میں، نام اس کا مسلم ہے، لیکن اصلاً وہ یہودی الفطرت و طبیعت بن چکا ہے، وہ مسیحی بن چکا ہے۔ اور مزید یہ اعلان کر دیا گیا تاکہ مسلمان متنبہ ہو جائے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ آپ دیکھیں گے، اے نبی آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ اسلام کے دشمن، نبی اسلام کے دشمن وہ ہیں جو یہودی ہیں، اور وہ جو شرک کرنے والے ہیں، یہ دونوں سب سے زیادہ سخت دشمن ہیں۔ اور ان عیسائیوں کے بارے میں کہ جن کے دل نرم تھے، تاریخ کے الفاظ اس وقت استعمال فرمائے گئے، اور تاریخ نے جو واقعات محفوظ رکھے ان سے یہ بات ہمارے سامنے آئی۔ ہمیں ان بنیادوں پر اپنے اس دین برحق کو سمجھنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہی کے کلمات کی بنیاد پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي۔ اے لوگوں، دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ کار، میری سنت، میں جو کچھ تمہیں عطا کروں۔ کیونکہ قرآن نے خود کہہ دیا تھا کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نبی جو تمہیں دے دے اسے لے لو، اور نبی جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور پیغمبر کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے ذمہ دار ہوں، تمہارے دین کے ذمہ دار ہوں، خلافت راشدہ کے ذمہ دار ہوں، ان کا اتباع کرو۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور اگر تمہارا کسی امیر سے، گورنر سے، حاکم سے، ذمہ دار سے جھگڑا ہو تو تمہاری ذمہ داری پھر پلٹ کر یہ ہے کہ اللہ و رسول کو مرجع بناؤ، ان کی طرف رجوع کرو۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب محکم کی طرف رجوع کیا جائے، جس کو اللہ نے دستور بنایا ہے، قانون بنایا ہے، اور جس کے اتباع کو فرض قرار دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کا مفسر بنایا ہے، شارح بنایا ہے۔ ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی کہ قرآن کی شرح آپ فرمائیں، امت کو بتائیں کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے، آتوا الزکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، حج کی فرضیت اور صوم کی فرضیت کا مطلب کیا ہے، اخلاق کا مطلب کیا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام پر ذمہ داری ڈالی گئی کہ قرآن پاک کے ان مجمل مضامین کو آپ امت کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر فرما دیں تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہ جائے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے یہ نصیحت نامہ آپ کو اس لیے عطا کیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت سے بیان فرما دیں کہ اللہ نے کیا نازل فرمایا اور اللہ کا منشا کیا ہے، تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور آپ کی حدیثوں کی بنیاد پر اللہ کی کتاب کو سمجھیں۔ یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اصل میزان۔ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے صحابی ہٹے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، تابعی ہٹے گا تو بات نہیں مانی جائے گی، تابعی ہٹے گا تو بات نہیں مانی جائے گی، امام مجتہد ہٹے گا تو بات اس کی نہیں مانی جائے گی، محدث ہٹے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔
کیونکہ قرآن کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ دو حجتیں ہیں، یہ دو معیار ہیں جو اس امت کو عطا کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے آپس میں جب اختلاف صحابہ میں ہوتا تھا تو رجوع اسی کی طرف کیا جاتا تھا کہ حضور نے کیا فرمایا ہے، بات کسی صحابی نے صحیح سمجھی کہ نہیں سمجھی، ترجمانی صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حضور کے بارے میں کوئی بات کہنے والا کہتا اور اس کی تردید ہوتی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، کچھ طلبہ بیٹھے تھے سوالات کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمروں کے بارے میں سوال ہوا کہ آپ نے کتنے عمرے فرمائے اور کب فرمائے، تو انہوں نے کہا کہ حضور نے 4 عمرے فرمائے، ایک عمرہ رجب میں فرمایا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہی موجود تھی، انہوں نے فوراً آواز بلند کی اور انکار کیا کہ ابن عمر غلط کہہ رہے ہیں، ان سے بھول ہو رہی ہے، حضور نے کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا۔ یہ ان کو صفائی پیش کرنی پڑی تاکہ ابن عمر کی رائے کو صحیح نہ سمجھ لیا جائے یا ان سے بھول ہو رہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر یہ بات کہہ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤوا مما مست النار، جو چیز بھی آگ پر پکائی جائے اس کا استعمال کرو تو پھر وضو کرو۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے جو اس امت کے بڑے فقیہ و مجتہد تھے کہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں، حضور نے بالکل یہ نہیں فرمایا، اور یہ مراد ہی نہیں ہے کہ وضو کیا جائے، تو اگر گرم پانی سردی میں ہم استعمال کریں وضو کے لیے تو پھر وضو کریں، پھر کیا کریں؟ یعنی جب آگ پر پکانے سے کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب کہ ہم اگر گرم تیل استعمال کریں، سر میں مالش کریں، جاڑے میں کریں، کسی موقع پر کریں تو پھر کیا وضو واجب ہو جائے گا؟ تو ابو ہریرہ بڑے ناراض ہوئے کہ میں حضور کی بات سنا رہا ہوں اور آپ یہ مثالیں دے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباس نے ابو ہریرہ کی بات نہیں مانی کہ یہ خود سمجھے نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو ارشاد فرمائی تھی توضؤوا مما مست النار، اس سے مراد وضو نہیں ہے بلکہ لغوی طور پر وضو کے معنی ہاتھ صاف کرنے کے، منہ صاف کرنے کے بھی ہوتے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر کھانا استعمال فرمایا تو اس کے بعد ہاتھ دھو لیا اور چہرہ دھو لیا، کلی کر لی اور فرمایا ھذا الوضوء مما مست النار، آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد یہ وضو ہے، یعنی منہ کا دھو لینا، ہاتھ کا دھو لینا، یہ مراد ہے، اور وہ بھی اس وقت جب کہ ہاتھ میں سالن وغیرہ ایسا لگ جائے کہ جس کو دھونا ہی پڑے، ورنہ اگر ہلکا پھلکا ہو تو جیسے ہم آج ٹیشو پیپر کا استعمال کر لیتے ہیں، اس زمانے میں مثلا ٹاٹ بچھا ہوا ہے اس پر ہاتھ رگڑ لیا تو اب ضرورت اس کی نہیں پڑی کہ ہاتھ دھوئے جائے۔ ایسے کتنے مواقع ہیں کہ بات کچھ کہی گئی اور اس کے بعد اس کا جواب سامنے آیا، کیونکہ رجوع جو کرنا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا تھا، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور دیگر ائمہ فقہا کا یہ قول صراحتاً نقل کیا گیا، ان کی سوالے میں نقل کیا گیا، فقہ کی تاریخ میں نقل کیا گیا کہ ان حضرات نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی قول یا میرا کوئی فتویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو تو میرے قول کو دیوار پر پٹخ کر مار دینا۔ اب اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا؟ یعنی وہ ائمہ جن کے کروڑ متبعین ہونے والے تھے، خود ان کے دور میں ہزار افراد ان کے مقلد تھے، انہوں نے اپنے مقلدین سے یہ کہا کہ ہم کو ایسا امام نہ بنا دینا کہ رسول اللہ کی رسالت میں شریک ٹھہرا دو، اگر ہماری کوئی بات حضور کی حدیث کے خلاف ہو تو اس ہماری بات کو تم دیوار پر پٹخ کے مارنا، یعنی اس میں اپنے غصے کا اور کراہت کا اظہار کرنا، یہ مت کرنا کہ ہم تو مقلد ہیں ابو حنیفہ کے، ہمیں حدیث سے کیا کام۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے علماء کی یہ حالت تھی کہ وہ سب کچھ پڑھتے تھے، فلسفہ بھی پڑھتے تھے اور منطق بھی پڑھتے تھے، حدیث یا تو پڑھتے نہیں تھے، اور زیادہ سے زیادہ مشکات پڑھ لی یا مشارق الانوار پڑھ لی، وہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتے تھے۔ کوئی بحث ہوتی تھی تو کہتے تھے ہمیں ابو حنیفہ کا قول چاہیے، حدیث نہیں چاہیے۔ یہاں تک نوبت پہنچ چکی تھی
جس کا ازالہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کوششوں سے ہوا، اور گجرات میں حضرت شیخ محمد طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے، اور سب سے زیادہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے اس ملک کے اندر کتب ستہ کے درس کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہر مدرسے میں کتب حدیث کی بہار آئی۔ تو یہ بنیادیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ اس لیے میں نے ذکر کر دی کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو رسمی ہیں، رسمی روایتی، وہ ہمارے مدرسوں میں بھی ہے، وہ ہماری خانقاہوں میں بھی ہے، وہ ہماری مجلسوں میں بھی ہے، وہ ہماری شادیوں میں بھی ہے، وہ ہماری غمیوں میں بھی ہے۔ جو چیز رسمی اور روایتی ہے وہ حجت نہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ حرام ہو، اس لیے کہ شریعت نے جو نظام بنایا ہے اس میں فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، نفل ہے، مباح ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام قطعی ہے۔ یہ ایک پورا ایک ڈھانچہ ہے قانون کا، اور اسی دائرے میں ہر چیز کو چیک کیا جائے گا۔ آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کی غمی، آپ کی خوشی، آپ کی ملاقات، آپ کی تقریبات، آپ کی خانقاہ، آپ کا مدرسہ، ہر چیز کو اسی پر چیک کیا جائے گا کہ یہ سنت رسول کے مطابق ہے یا نہیں، اور یہ کس دائرے میں، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، کیا مباح ہے، کیا حکم شرعی اس کا ہوگا، اس کو متعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے برتھ ڈے منانے کا، اصلاً یہ روایت اسلامی نہیں ہے، یہ کرسچینٹی سے آیا ہے، جیوزم سے آیا ہے، اور یہ ان کے یہاں بہت پرانا ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے یوم ولادت کو منایا جاتا رہا، اسی طرح یہودی حضرت موسیٰ کے دن مناتے رہے، لیکن کہیں پر بھی قرآن پاک میں، حدیث نبوی میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت امت کو فرمائی ہو کہ وہ حضور کا دن منائیں، اور صحابہ میں سے کسی نے یہ کہا ہو یا کیا ہو کہ حضور کا دن یوم ولادت منایا ہو۔ کہیں پر بھی کسی تابعی اور ائمہ اربعہ اور ان کے علاوہ حضرات میں سے کسی کا قول اور عمل نہیں ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا، یعنی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ حضور کا کون فدائی تھا، کون شہدائی تھا، کون محب صادق تھا، تو ان کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام دیا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ہمیں اسے بھی سامنے رکھنا ہے، اور جو مقام آپ نے عشرہ مبشرہ کو دیا ہے، اور جو مقام آپ نے خلفائے راشدین کو دیا ہے، اور جو مقام آپ نے اہل بیت کو دیا ہے، علی بن ابی طالب کو دیا ہے، حضرات حسنین کو دیا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیا ہے، یہ جو مقامات دیے ہیں، ان مقامات سے واقف ہونا، امت کو واقف کرانا، اور ان مقامات کی طرف لوگوں کو لے کر آنا، یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے بغیر کتاب و سنت کی مکمل تشریح نہیں ہو سکتی، جس کے بغیر نظام اسلامی کو صحیح طور پر سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن بھی بتانا ہے، حدیث بتانی ہے، اس کے لیے دن کی کوئی قید نہیں ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، ہم اپنی مناسبت سے جو چاہیں دن مقرر کر لیں، اس کی ہمیں اجازت ہے۔ ہم اپنے اوپر شرعی طور پر کوئی دن 12 ربیع الاول کا یا 9 ربیع الاول کا، کیونکہ محققین کی رائے یہ ہے، جن میں علامہ شبلی بھی ہے، مصر کے محمود فلکی بھی ہیں، اور بہت سے حضرات ہیں، یہ ترجیح ہے کہ 9 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جو شہرت ہے 12 ربیع الاول کی، وہ تاریخی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور عجیب بات ہے کہ پوری امت میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ 12 وفات لفظ یہ بولتے ہیں، اور پیدائش کی خوشیاں مناتے ہیں۔ تو لا علمی کے عجیب تماشے ہیں جو ہمارے یہاں ہوتے رہے۔ خیر، ایک تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے بھی ہمیں کیا یاد رکھنا، اس کے لیے جو ہمارے پاس نظیر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ نوروز اور مہرجان کے نام سے 2 جشن منائے جاتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب اللہ نے ان جشنوں کو منسوخ کر دیا اور تم کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے تہوار عطا فرمائے، اور پھر ان کی جو تفصیلات ہیں معلوم۔ آپ نے یہ دیکھا کہ 10 محرم کو یہودی بہت اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنے اصحاب سے یہ فرمایا کہ ان سے معلوم کرو کہ وہ روزہ 10 محرم کو کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اہتمام سے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا پس منظر یہودیوں کے ہاں کیا ہے۔ اب مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں سے معلوم کروایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ حضرت موسیٰ کی اور ان کی قوم کی فرعون سے نجات کے دن کا جشن مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے چنگل سے آزادی عطا فرمائی بنی اسرائیل کو، اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اس پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں۔ لہذا آپ نے اپنے صحابہ کو مزید تاکید کی کہ تم لوگ 10 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ لہذا ایک تو معمول جو مکہ مکرمہ سے چلا آ رہا تھا وہ تھا ہی، اور مدینہ منورہ میں ایک نیا پس منظر سامنے آیا اور آپ نے اس پس منظر کو قبول فرمایا اور پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو قوموں میں انقلاب کے واقعات ہیں، جن واقعات کے ذریعے کسی امت کی تشکیل ہوئی ہے، جن واقعات نے قوموں کی قسمتیں تبدیل کر دی ہیں، اور جن واقعات میں حق کا عروج سامنے آیا ہے، اور جن واقعات میں باطل کا زوال ہوا، وہ ایسے واقعات ہیں کہ ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ یا اللہ کی بندگی اور ابدیت کے بعض تاریخی ایسے واقعات ہیں کہ ان کی یاد کو ابدیت کے لیے تازہ رکھنا چاہیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو عمل رہا ہے، حضرت حاجرہ کا جو عمل رہا، حضرت اسماعیل کا جو عمل رہا، وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سنت کی حیثیت دے دی، اس دین میں داخل کر دیا گیا کہ حاجرہ کی طرح سعی کرنی ہے، اور اسماعیل نے قربانی پیش کی اور حضرت ابراہیم نے اپنے جگر گوشے کی قربانی کا فیصلہ کیا۔ تو اب اس قربانی کا متبادل تم کو دیا جا رہا ہے، تم سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بیٹوں کو ذبح کر دو، لیکن اسی بیٹے کے ذبح کرنے کی اس تاریخ کی یاد میں تم کو قربانی کرنی ہے۔ تو یہ وہ تاریخیں ہیں جن کو محفوظ کرنا چاہیے، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حکیم تھے، دانا و فرزانہ تھے، کہ جب مسئلہ آیا کہ ہم اپنی تاریخ کب سے شروع کریں، تو انہوں نے کہا کہ سب سے بہتر ہے کہ ہجرت کو ہم بنیاد بنائیں، اور ہجرت کو بنیاد بنایا گیا، جس کے نتیجے میں آج ہم ہجرت کے ذریعے سے اپنا سال طے کرتے ہیں اور اپنے مہینوں کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ لہذا اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اس کی بڑی حیثیت ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے سلسلے میں ایک بات یہ ضرور فرمائی کہ آپ اہتمام کے ساتھ دوشنبے کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ دوشنبے میں آپ پیدا ہوئے تھے، تو آپ نے اس دن کو روزے کے لیے منتخب فرمایا۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم حضرت رسول پاک علیہ السلام کا یوم ولادت منائیں تو امت روزہ رکھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اس دن روزہ رکھا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ لیکن جو جشن منایا جاتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں جس طرح جھاڑ فانوس لٹکائے جاتے ہیں اور قمقمے جلائے جاتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، جو اس طرح کا اظہار ہوتا ہے، یہ اظہار صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، امت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں اور صوفیاء ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے نہیں کیا، حضرت نظام الدین اولیاء نے نہیں کیا، اس لیے ہمیں ان باتوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو اب اسی طرح حضرت علی کا ڈے، حضرت ابوبکر کا ڈے، حضرت عمر کا ڈے اور حضرت عثمان کا، اور پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ میں جو باقی رہ گئے سب کا برتھ ڈے، اور پھر اہل بیت میں جو بھی سلسلہ چلا آ رہا ہے حضرت حسن عسکری تک اور ان کے بعد تک جتنے بھی ہیں، اور ان کے سلسلے کے بڑے بڑے اولیاء ہیں، ان کے کہنا چاہیے کہ سلاسل طریقت سب کے سب حسینی ہیں اور حسنی ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ اور بھی ہے لیکن زیادہ تر ایسا ہے۔ تو پھر ان سب کا برتھ ڈے اگر ہم منائیں گے
تو صحابہ کرام ہی میں کم از کم 12,000 وہ تعداد ہے کہ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے، تو 12,000 تو برتھ ڈے یہ منانے پڑیں گے، اور تابعین کا جہاں تک تعلق ہے وہ 30-40 ہزار تک پہنچ گئے ہیں، تو 30-40 ہزار ایک سال میں ہم کو برتھ ڈے وہ بھی منانے پڑیں گے، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا کہ یہ امت بس غیر مسلموں کی طرح اور شرک کرنے والوں کی طرح اسی میں الجھ کے رہ جائے گی کہ ہر دن کچھ نہ کچھ منانا ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح معلوم رہنی چاہیے کہ یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ مباح ہو سکتا ہے اگر روایات رسومات سے اور ایسی چیزوں سے بچتے ہوئے تعارف کرایا جائے، ابو بکر صدیق کا تعارف کرایا جائے اس مناسبت سے کہ وہ ان کا یوم ولادت ہے یا ان کا یوم اسلام ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یوم ولادت سے زیادہ وہ دن سب سے اہم ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، جب عمر نے اسلام قبول کیا سن 5 نبوی میں، اور ان سے پہلے حضرت عثمان نے قبول کیا، اور علی تو اسلام کی گود میں پیدا ہوئے، اسلام کا دودھ پیا، ان کا تو رگ و ریشہ ہی اسلام سے تیار ہوا، کیونکہ وہ بالکل ابتدائی عمر میں تھے کہ حضور پاک علیہ السلام کے گھر میں آ گئے، اور حضور کے ایک بیٹے کی طرح ان کی پرورش ہوتی رہی۔ اس لیے ان کو جو نسبت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر وہ نسبت تمام صحابہ سے ممتاز ہے، اور اس میں ایک فوقیت والی ایسی شان ہے جس پر کسی کو زبان اعتراض نہیں کھولنا چاہیے، اور اس کا تعلق نہ شیعیت سے ہے اور نہ بیجا سنیت سے ہے، بلکہ ایک حق ہے، ایک تاریخ ہے کہ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا مقام دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں یہ فرمایا تھا کہ تم اگر ابو بکر کو خلیفہ بناؤ گے تو انہیں امانت دار اور دنیا میں زہد اختیار کرنے والا اور آخرت سے رغبت رکھنے والا پاؤ گے، اور اگر تم عمر کو خلیفہ بناؤ گے تو انہیں طاقتور اور امانت دار پاؤ گے، وہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے، اور اگر تم علی کو خلیفہ بناؤ گے اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسا کرو گے۔ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے، لیکن فرمایا اور اگر تم علی کو خلیفہ بناؤ گے تو انہیں ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ پاؤ گے، وہ تمہیں صحیح راستے پر لے کر چلیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کو مسجد میں زخمی کر دیا گیا تھا نماز پڑھاتے ہوئے اور آخری وقت تھا، ان سے پوچھا گیا کس کو بنایا جائے، کئی نام ذکر کیے گئے، جب حضرت علی کا تذکرہ کیا گیا تو فرمایا وہی ہیں، صرف وہی ہیں جو صحیح راستے پر لے کر چل سکتے ہیں۔ تو ان سے حضرت ابن عباس نے کہا کہ پھر کیوں نہیں فیصلہ کر دیتے؟ کہنے لگے اب میں اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا کہ میں خود طے کر دوں، میں ایک کمیٹی بنا دے رہا ہوں 6 افراد کی، جس میں علی بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے اور دیگر حضرات کو بھی شامل کیا گیا کہ اب یہ فیصلہ کریں۔ میں نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لینا مناسب نہیں سمجھا، جو بھی ان کی حکمت ہو، بہرحال وہ اپنی زبان سے یہ بات صاف کہہ چکے ہیں کہ علی ہی ہے جو صحیح راستے پر تم کو لے چلیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک بات طے کی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کی 18 تاریخ میں سن 10 ہجری میں غدیر خم کے مقام پر 40-50 ہزار صحابہ کے بیچ میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اے لوگو میرا آخری وقت ہے، اللہ کا بلاوا آیا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں ذمہ داری یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اے لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت، اپنے گھر کے افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی دعوت دیتا ہوں۔ 4 مرتبہ فرمائے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ علی کو اپنے قریب بٹھایا اور اس کے بعد ان سے کہا کہ کھڑے ہو، اور ہاتھ حضرت علی کا اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی۔ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد حضرت علی سے ملاقات کی تو فرمایا اصبحت انت ولی المسلمین من هذا اليوم، اب آپ مسلمانوں کے ولی ہو گئے۔ حضور نے یہ اعلان فرما دیا۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی جو نہایت اہم ہے اور افسوس یہ ہے کہ اہل سنت میں جو ناصبی گھس گئے ہیں
وہ لوگ جو علم اور مشیخت کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے امامے بھی سر پر ڈال رکھے ہیں، لیکن وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں جو متواتر ہے، جس میں فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ دو بھاری ذمہ داریاں اے مسلمانوں میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، ہاتھ پکڑ کر علی کو سامنے کر کے 40-50 ہزار صحابہ بیٹھے تھے، ان کے سامنے کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ہائے افسوس بسا آرزو کے خاک شدہ، کیا ہو گیا لوگوں کو جو حضور کا نام لینے والے تھے اور ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کیا ہو گیا تھا ان کو کہ وہ علی کے خلاف باغی ہو گئے، وہ علی کے خلاف تلواریں چلانے لگے، نیزے چلانے لگے۔ نبی نے فرما دیا تھا کہ علی کے ساتھ عمار ہوں گے، اور جو عمار کو شہید کرے گا وہ باغی ہوگا، تاغی ہوگا، سرکش ہوگا۔ اور یہ فرمایا تھا کہ جو بھی گروہ عمار کو شہید کرے گا وہ اہل ایمان کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا اور عمار جنت کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ یہ نبی کے بیانات ہیں اور یہ روایت بخاری شریف میں ہے، اور ترکت فیکم ثقلین کی روایت احادیث کی اتنی کتابوں میں ہے اور اتنے صحابہ سے منقول ہے کہ حافظ ابن حجر ہو یا امام ذہبی ہو یا امام سیوطی ہو یا امام عجلانی ہو یا آج کل کے البانی ہو، سب کا کہنا ہے کہ یہ روایت متواتر ہے۔ اس متواتر روایت کو ناصبیوں نے کہاں غائب کیا؟ انہوں نے یہ جرم کیوں کیا؟ انہوں نے حضرت علی کے حالات پر پردہ کیوں ڈالا؟ ان کے بہت سے لوگ علی سے کیوں لڑے؟ انہوں نے حضرت حسن کو زہر کیوں دیا؟ انہوں نے حضرت حسین اور پورے خاندان نبوت کو تڑپا کر کیوں مارا؟ کیا دنیا کی تاریخ میں کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے، کسی فرعون نے، کسی نمرود نے نبی کی اولاد کے ساتھ وہ کیا جو ان مجرموں نے، پاپیوں نے، گنہگاروں نے، ملعونوں نے کیا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ جن لوگوں نے یہ کیا تاریخ ان کا نام نہیں لے گی، ان کے نام سے کراہت پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت علی سے انا مدینۃ العلم وعلی بابها کا جو سلسلہ چلے گا، اور ایک صحابی کے بیان کے مطابق کان یتفجر العلم من جوانبه، ہر پہلو سے حضرت علی کے علم کے چشمے پھوٹتے تھے۔ یہ جو مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اس مقام کا اظہار اس طرح ہوا کہ پوری دنیا میں اصلاح کی، تجدید کی، دین کی نشر و اشاعت کی، تربیت کی، روحانیت کی اور ہر نوعیت کے اسلام کے فروغ کی جو کوششیں ہوئی ہیں، 99% حضرت حسین علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے ہوئی ہیں۔ یہ تاریخ کی وہ دلیل ہے جس کا انکار کوئی اسکالر نہیں کر سکتا، کوئی ہسٹورین نہیں کر سکتا، کوئی مسلم و غیر مسلم نہیں کر سکتا۔ آج ہم انہی کے اس ظل ہمایونی میں اور انہی کے اس سایہ عاطفت روحانی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس خانقاہ میں بھی ہم بیٹھ جائیں، محی الدین چشتی کی خانقاہ ہو یا نظام الدین اولیاء کی خانقاہ ہو یا بہار شریف کے یحییٰ منیری کی خانقاہ ہو یا بھاگلپور کے پیر دمڑیا کی خانقاہ ہو، یہ سب حسینی سایہ کے تحت ہے۔ کہیں حسنی سلسلہ بھی ہے، ضرور ہے، لیکن جو مقام اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں حضرت حسین کو عطا فرمایا اور ان کے ذریعے سے حضرت علی سے سارے سلاسل کا سلسلہ جڑا ہے، یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے خلافت راشدہ چھین لی ان پر لعنت کی بارشیں ہوتی رہی، اور خلافت راشدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت خانقاہوں کی طرف منتقل کر دی، مدارس دینیہ کی طرف کر دی۔ یہ خلافت راشدہ کے نظام کی یادیں اب یہاں سے دلائی جاتی رہیں گی، یہ یادیں یاد دلائی جائیں گی اور امت کو ان سے جوڑا جائے گا۔ بس اس پہلو سے آج کا جو یہ اجلاس ہے اور الحمدللہ مسک الختام ہونے جا رہا ہے،
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانقاہ پیر تمڑیا کی قبولیت کا فیصلہ فرما دیا ہے، اور سب لوگ اس سلسلے کو زندہ کرنے اور احیاء و تجدید کے کام میں لگنے کا عزم مصمم کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اس راستے کے لیے قبول فرما لے جو راستہ حسینی ہے، اور راستہ حضرت علی کا ہے، جن کے لیے نبی نے فرما دیا کہ وہی تم کو صحیح راستے پر لے کر چل سکتے ہیں، اور جن پر اور حضرت حسن پر خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشد اور ہدایت اور صلاح کے اس سلسلے کو کہیں اور سے جوڑ دیا، حسن بصری سے جوڑ دیا، محمد ابن قاسم سے جوڑ دیا، حسین سے جوڑ دیا، زید سے جوڑ دیا، محمد الباقر سے جوڑ دیا، جعفر الصادق سے جوڑ دیا، اور جو بھی اس راستے پر چلے ان سے جوڑ دیا۔ اللہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے، اور ناسبیت سے اور رافضیت سے اور ہر طرح کے انحراف سے ہماری حفاظت فرمائے۔